جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، آپ کے ساتھ میرے ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی. اس سے پہلے میں نے اس کو چونکہ پارلیمانی اجلاس تھا ہمارا، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ ریزولوشن کون لایا، کیا ہوا. لیکن چونکہ وہ ریزولوشن میں نے اس کو پٹ نہیں کیا، میں نے اس کو رہنے دیا. یہ میں نے آئیز اور نوز نہیں کرا. بہت مہربانی جی. جناب اسپیکر، میں ایک آپ کو پتہ ہے اور آپ بھی اس وقت اس ہاؤس کے ممبر تھے. ہاؤس میں ایک تقریر میں ایک بات کرنا اور بات ہو، پریکٹیکل دوسری بات ہوتی ہے. احتجاج کا حق یہ ہمارے پارلیمانی روایات ہے کہ اس کا اس ہاؤس میں ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہے جب میں اس پوزیشن پہ تھا تو نوید قمر صاحب جو کہ بہت ہی پارلیمانی اس پہ یقین کرتے ہیں، وہ بھی اس ڈائس پہ آیا تھا. آپ کے نالج میں ہے، آپ کی اس ڈائس نہیں، نوید قمر صاحب کبھی سیڑھیوں سے اوپر نہیں آئے. وہ ادھر آئے تھے ادھر. اور ایک سابق پرائم منسٹر اس نے جو لب و لہجہ استعمال کیا تھا وہ بھی آپ کے نالج میں ہے، اور اس طرح ہم نے بڑا برداشت کیا ہے. میں بالکل آپ کا متعارف ہوں کہ آپ جو، لیکن کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی بھی ہوتا ہے تو وہ طریقوں سے اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب اسپیکر، محمود خان اچکزئی، یعنی آپ کا ہمیشہ الہی رہا ہے، جمہوریت کے لیے اس کی آواز ایک توانا آواز ہے. اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی ہے، اور جب بھی اس نے سمجھا ہے اس نے جمہوریت کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد ادا کیا ہے. ہم اپنے طرف سے محمود اچکزئی کی اس پولیٹیکل اور جمہوریت کے لیے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کو ہم میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادھر بیٹھے ہیں ہمارے دو دوست بیٹھے ہیں، کل اس نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. نام میں بھول گیا ہوں، بیرسٹر صاحب کیا، اچھا بیرسٹر عقیل صاحب. ہاتھ کھڑا کریں، کس نے یہ بات کی تھی؟ ہاتھ کھڑا دیکھیں، یہ بیٹھے ہوئے. جی، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس نے کس کیپیسٹی پہ بات کی. سب سے پہلے تو غیر جمہوری اور غیر جمہوری انہوں نے اپنایا ہے، حکومت کے ایک نمائندے نے اپنایا ہے کہ ایک صوبے میں ایک جمہوری جو سب سے زیادہ ووٹ لے چکے ہیں، جو ادھر سب سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی جو سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے، پارلیمانی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ بھی غلط فہمی میں رہے. یہ یاد رکھیں، اس طرح نہیں ہے. دیکھیں، ہم اپنا جمہوری جدوجہد بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، اپنا سٹرگل بھی کریں گے. آپ کیوں کہیں نہیں بولتے؟ آپ نے خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ستری ماہ کا سلوک رکھا ہے، ابھی تک آپ نے نیٹ ہائیڈل پرافٹ نہیں دے رہے. ابھی تک آپ جو NFC ایوارڈ کے مطابق اس کے شیئر ہے وہ نہیں دے رہے. ابھی تک چیف منسٹر جو ایک صوبے کا نمائندہ ہے، 3.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اس کو جو رسوا کر کے ایک SHO سے جو ہے نا اس کو آئیڈیالہ جہد کے سامنے رکھوا رہے ہیں. آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، آپ کے نالج میں ہے کہ ہم نے ایک قومی جرگہ کیا. اس قومی جرگے میں مسلم لیگ، پیپل پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی. اس میں متفقہ ایک ریزولوشن پاس ہوا. صرف تحریک انصاف نے نہیں کیا، اس میں جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے سب نے کیا. آج تک ایک منسٹر بتائیں کہ اس کی کسی ایک اعلامیے ایک پوائنٹ پہ جو ہے نا عمل درآمد ہوا ہو، بلکہ اس کی تصدیق کی جا رہی ہے. ایک صوبے کی عوام کی اب تصدیق کر رہے ہیں، آپ خیبر پختونخوا کی عوام کی تصدیق کر رہے ہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس موقع پہ میں یہ بھی پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کی حکومت سوچ رہی کسی طور پر صوبے میں گورنر راج کی، تو آپ یاد رکھیں جو کرنا ہے کرے، لیکن پھر اس کی جو پولیٹیکل ریپرکشن ہوگی وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. جی شکریہ. میں لا منسٹر صاحب آپ کو دیتا ہوں، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تب بھی غلط تھا تو یہ آج بھی غلط ہے. ہم لوگ کچھ سینسبلی چلیں، ہم لوگ عوام کے ایشوز کو دیکھیں، ہم لوگ بیٹھیں. میں پھر سے کہتا ہوں، میں آپ کو اور حکومت کو بٹھانے کو تیار ہوں ملک کی بہتری کے لیے. سیاست ایک دن آئے گی ہم ریٹائر ہو جائیں گے، تو کیا یہ تعلق آپ کا میرا ختم ہو جائے گا، یا ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ہم نے روایت بھی رکھنی ہے، ہم نے رواداری بھی رکھنی ہے، ہم نے تعلق بھی رکھنا ہے.
اور ملک کے لیے بہتری کے لیے کریں. تو اس لیے ٹو رانگس ڈو ناٹ میک اے رائٹ, لیٹ اس یونائٹ ٹوگیدر فار دا سیک آف دا کنٹری. آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے, سب ممبرس کو پتہ ہے, میں جتنی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی نہیں. پرائم منسٹر نے ریپیٹڈلی, لا منسٹر نے ریپیٹڈلی, اور میں نے بھی کہا بیٹھ کے چیزیں ریزالو ہوں گی, اس طرح نہیں ہوں گی. میرے سے پیار سے بات کریں, مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, مگر جو میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی ہم پبلک لے جا کے اس پہ حملہ کریں گے, وہ پھر کر کے دیکھ لے جو کرنا ہے. وہ میں اس زبان میں اس زبان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اب تشریف رکھیں جی. میں نے اس دن آفر کی آپ کے لیڈر کو کہ بیٹھیں بات کریں. انہوں نے کہا ہندوستان سے بات کریں, افغانستان سے بات کریں, آپ سے نہیں بات کریں گے. میں نے آپ کو مائک دیا, آپ نے کہا کہ نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں. آپ لوگ تشریف لائے. کیا میرا نیگیٹو رول تھا وہاں پہ؟ میں نے تو پازیٹیو, میں نے گورنمنٹ کو بھی لا کے سامنے بٹھا دیا. تو اس لیے نہیں, جواب نہ دیجیے, آگے چلتے ہیں. اس لیے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. میں اگر ان کا ہاتھ اور آپ کا ہاتھ اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کی بہتری کی خاطر, آپ لوگ واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں, آپ میدان ان کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں, کمیٹیز میں آپ نہیں آ رہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ نہیں ہو رہی, آپ آئیں, حصہ لیں تاکہ کارروائی آگے چلے. نور عالم خان صاحب جی تشریف رکھیں. نور ہو گئی بات, ہو گئی. میرے سے چیمبر میں آ کے بات کیجیے, چیمبر میں آ کے بات کی. تشریف رکھیں گور صاحب, چیمبر میں بات کریں گے. جی شکریہ جی. جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, پارلیمنٹ کی بالادستی, آپ کسٹوڈین ہیں سر, اور کسٹوڈین کو رولز, میرے خیال میں اس کے لیے نہ تو کسی ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے نہ وہ, کیونکہ رولز پہلے ہی سے ہیں. میں نے ریزولوشن, اور کوئی بھی سر, اس کو کوئی بھی اگر پارلیمنٹ پہ حملہ کرے گا سر, اس کو روکنا آپ کا کام ہے سر. دیٹ از یور ڈیوٹی, اور ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے سر, یہ میں بالکل اس کو اعتراف وہ کرتا ہوں کہ انہوں نے استعفے دیے کمیٹی سے, اور آپ نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. نیگوسیشنز آپ چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی نیگوسیشنز ہوں ملک کے, پاکستان کی بہتری کے لیے. اور پاکستان کی بہتری کے لیے جمعیت علماء اسلام ہر وقت تیار ہوگی. اگر برج بننا ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے لیے ایز اے برج بھی تیار ہوں گے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے سر, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ, وہ 2013-14 جو بھی ہوا تھا وہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. وہ چیزیں نہ دہرانی چاہیے, ویسے بھی گپ شپ بھی نہیں اور ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا سر, ایز اور نوز لابی میں دونوں جگہ پہ غیر متعلقہ افراد گھومتے ہیں سر, ان کو نہیں آنا چاہیے. میں میرے بیٹے کو منع کیا گیا تھا سر, میں نے جب سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ نہیں, تو میں نے سر اپنے بیٹے کو واپس کر دیا اور میں نے کہا بیٹا یہاں پہ پابندی ہے. لیکن میں اب دیکھتا ہوں سر, نوز لابی میں اور ایز لابی میں دونوں جگہوں پہ غیر متعلقہ لوگ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں سر, یہ آپ اپنے سیکیورٹیز والوں سے پوچھ لیجئے گا کہ کیوں وہ کرتے ہیں. سر پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سر, جمہوریت کی بقا کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ. آپ لوگ جتنا میرے بازو اسٹرینتھن کریں گے اتنا ہی میں آپ دونوں کو بٹھاؤں گا. آپ مجھ سے بات کر کے جاتے ہیں, ہم گورنمنٹ کو بلا کے بٹھا لیتے ہیں, ایسے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں, ہم 2 قدم جو آگے لیے ہوتے ہیں ہم 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. جی رفیع اللہ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سر مجھے آپ اجازت دیں, اگر وہ جو ہمارے کوئی نرم بات کر دیجیے گا, نرم بات کیجیے گا. جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست آ کے آپ سے جو باتیں کرتے ہیں, وہ اگر آج آپ ان کے سامنے کر دیں تو آئینہ نہیں نظر آ جائے گا ان کو. آج یہ کھڑے ہو کے یہاں 26 امینڈمنٹ کی بات کی گور صاحب نے, یہ کہیں کہ یہ ایگری نہیں ہوئے تھے, یہ کہیں کہ یہ مولانا صاحب کے ساتھ ایگری کر کے نہیں بیٹھے ہیں. ہماری پوری قیادت نے 26 امینڈمنٹ میں جتنی باغ دوڑ کی وہ اس لیے کہ کنسنسس پیدا کریں. اس کنسنسس کو کمپلیٹ کیا.